خصوصاً دو فائدے سورہ قریش کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رزق کی تنگی، رزق کی جو مشکلات ہوتی ہیں، آپ پر قرضے ہیں، آپ کے گھر میں گھی چینی کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، تو اس کا ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا، دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمن کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ہر عمل سے عظیم الشان وظائف ان دونوں حاجتوں کے لیے آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ایک مالی ٹینشن، پریشانی، قرض کا بوجھ، اور دوسری طرف دشمن کا خوف۔ دشمن کا خوف ہو، دشمن آپ کو بیچا، تو وہ وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں سورہ قریش کا کہ انشاءاللہ بیٹے بیٹے آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے۔ 11 بار سورہ قریش کو اسی ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد، سب انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس کا خاص الخاص طریقہ آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان فائدے اور فضائل رکھے ہیں۔ خصوصاً دو فائدے سورہ قریش کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رزق کی تنگی، رزق کی جو مشکلات ہوتی ہیں، آپ پر قرضے ہیں، آپ رزق سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں گھی چینی کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، تو اس کا ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا، دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمن کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ہر عمل سے آپ تنگ ہیں، وہ آپ کو دکھ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں سورہ قریش کا کہ انشاءاللہ بیٹے بیٹے آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مالی پریشانی کا بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اجازت تو عام ہے، اجازت نہ مانگا کرے، بار بار لوگ کمنٹ میں اجازت مانگتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں مجھے خصوصی اجازت دو۔ یاد رکھیں میرے وظائف کی اجازت عام ہے، ہر بہن بھائی کو، ہر مسلمان کو اجازت ہے، صرف 2 شرطوں کے ساتھ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور رزق حلال کی طلب۔ یہ 2 شرطیں آپ میں پائی جائیں تو آپ کو اجازت ہے۔ تو ایک تو اجازت تو میں نے آپ کو دے دیا۔ دوسری بات، اس کا تلفظ آپ ٹھیک کریں، وظیفہ سے پہلے آپ سورہ قریش کو صحیح طریقے سے پڑھنے پر قادر ہوں تب وظیفہ شروع کریں۔ یہ نہیں کہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، آپ کا جو ہے نا، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو پھر اثر نہیں کرے گا۔ تو میں نے کئی طریقے آپ کو سورہ قریش کے پہلے بھی بتائے ہیں۔ آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کا خاص الخاص طریقہ آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ تو زندگی کا معمول بنا رکھیں کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ قریش کو 11 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ 1-2 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی اس سے بھی بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا خاص الخاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ کو مالی پریشانی گھیرے میں لیے ہوئے ہوں، آپ ہر طرف سے آپ پر رزق کی تنگی ہو، تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں، اور اس
ان دونوں رکعتوں میں سب سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار آپ نے لإیلاف قریش سورت پڑھنا ہے، صرف 11 بار، لیکن ایک خاص طریقے سے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ شروع کریں، سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، یہاں تک پہنچے الذي أطعمهم من جوع، تو 21 بار اس کو پڑھیں۔ تو 11 بار آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اور ہر بار میں جب خوب سمجھا کریں، پھر لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہی نہیں، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ خوب غور سے سنا کریں، الذی اطعمہم من جوع، 11 بار سورہ قریش کو پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، اور جب اس آیت پر پہنچے الذی اطعمہم من جوع، اس کو 21 بار پڑھیں، اور پھر سورت پورا کریں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پھر پورا کریں۔ 11 بار آپ نے سورہ قریش کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر مرتبہ جب الذی اطعمہم من جوع پر پہنچیں گے تو اس کو 21 بار پڑھیں گے، تو 11 بار پورا ہو جائے تو پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دعا کریں اللہ سے رزق کے لیے، انشاءاللہ رزق کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے۔ آپ اس وظیفوں کو کم از کم 40 روز تک کریں، اور 11 بار مغرب کی نماز کے بعد وہ تو جاری رکھیں۔ ابھی دوسرا طریقہ جو آپ کو بتانے والا ہوں، دشمن آپ کو تنگ کر رہا، ان دونوں وظیفوں سے زیادہ عظیم الشان وظائف ان دونوں حاجتوں کے لیے آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ایک مالی ٹینشن، پریشانی، قرض کا بوجھ، اور دوسری طرف دشمن کا خوف۔ دشمن کا خوف ہو، دشمن آپ کو بے جا تنگ کر رہا ہو، آپ حق پر ہوں وہ نہ حق پر ہوں، تب کریں ہو، یہ نہیں کہ آپ حق پر نہ ہوں اور وظیفہ پڑھیں۔ تو آپ نے اسی طریقے سے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اور اسی میں 11 بار پہلی رکعت میں سورہ کافرون، اور دوسری میں اسی طریقے سے جس طرح پہلے میں نے بتا دی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور سورہ قریش اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت شروع کریں، اور جب آخری آیت پر پہنچیں گے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، دشمن کا تصور بھی کریں جو آپ کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دے، تو اس کا تصور بھی کریں، اور 21 بار آخری آیت پڑھیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، 11 بار سورہ قریش کو اسی ترتیب سے پڑھیں کہ آخری آیت پر پہنچیں گے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو اس کو 21 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ جب 11 بار سورہ قریش اسی ترتیب سے پورا ہو جائے، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور خوب دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا مال، آپ کا جان، آپ کی جان، آپ کی اولاد، سب انشاءاللہ آپ کے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد